اللہ تبارک و تعالی کو جو عمل زیادہ پسند ہیں ان میں سے ایک عمل ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک۔ حدیث پاک میں جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا کہ مل کبائر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سب سے بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں، تو حضور نے جہاں یہ فرمایا الاشراک باللہ، کسی کو اللہ کا شریک بنانا یہ سب سے بڑا گناہ ہے، تو اسی میں حضور نے فرمایا حقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور جب یہ سوال ہوا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے، ای الاعمال افضل یا رسول اللہ، کہ تمام نیک کاموں میں سے سب سے افضل، اعلیٰ، اولا، بہتر کون سا عمل ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقع پر ارشاد فرمایا بر الوالدین، اپنے ماں باپ سے نیک سلوک کرنا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اور فرمایا ان الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تمہاری ماؤں کے پاؤں کے نیچے ہے، اور فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد، اللہ کی رضامندی باپ کی رضامندی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابی آیا کھڑا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ اب جہاد کتنا اعلیٰ افضل عمل ہے، اور اس زمانے میں تو ضرورت بھی زیادہ تھی جہاد کی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت فرمائیے، میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا آپ کے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں میری والدہ زندہ ہے۔ فرمایا ان کی خدمت کے لیے کوئی اور ہے؟ تو صحابی نے جواب دیا نہیں یا رسول اللہ، میں ہی خدمت کرتا ہوں۔ پھر فرمایا تو ماں کی خدمت کر، یہ تیرے لیے اس جہاد سے زیادہ افضل جہاد ہے، یہ اس سے بھی بڑا جہاد ہے تیرے لیے، تو اپنی والدہ کی خدمت کر۔ تو ماں باپ کا بہت بڑا حق ہے، انت و مالک لابیک، تو بھی اور تیری زندگی بھر کی کمائی اور پونجی بھی تیرے ماں باپ کی ہے، انت و مالک لابیک۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ہماری فقہ کی ساری کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی بندے نے کسی کا قرضہ دینا ہے اور وہ دے بھی سکتا ہے پر دیتا نہیں ہے، مطل کر رہا ہے، ٹال مٹول کر رہا ہے، دے سکتا ہے، اس کے پاس صلاحیت مالیت موجود ہے لیکن دیتا نہیں ہے، تو حکومت کا فرض ہے کہ ایسے بندے کو پکڑ کے جیل میں ڈالے، جب تک وہ قرضہ نہ دے اس وقت تک اسے رہائی نہیں ملے گی۔ کسی ایک فرد کا قرضہ ہو، اور اگر قومی مجرم ہو تو پھر تو زیادہ سخت سزا ہے۔ لیکن اگر کسی بچے نے، بچی نے، بیٹے نے، بیٹی نے اپنے ماں باپ میں سے کسی کا قرضہ دینا ہے تو اس کا بھی یہی حکم ہے۔ اگر باپ نے دینا ہے اولاد کا، باپ لیتا رہا بیٹے سے، ماں لیتی رہی بیٹے سے، اب ماں باپ کے ذمے قرضہ ہو گیا اولاد کا، اب اولاد چاہتی ہے کہ ہمارا قرضہ واپس کریں، اور وہ کر بھی سکتے ہیں مگر کرتے نہیں ہیں، تو اسلامی قانون یہ ہے کہ ماں باپ کو اولاد کے قرضے کی وجہ سے گرفتار نہیں کیا جائے گا، ان کو پکڑا نہیں جائے گا، ان کو جیل قید میں نہیں ڈالا جائے گا، اگرچہ وہ دے سکتے بھی ہیں پھر بھی نہیں دیتے، لیکن قرضہ اپنی اولاد کا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر یہ شبہ ہے کہ جب اولاد ان کی ہے تو ان کا مال بھی ان کا ہے، انہوں نے اپنا مال لیا ہے، اپنا مال کھایا ہے، کسی اور کا کھایا ہی نہیں ہے، ان کو کیوں جیل میں ڈالا جائے، ان کو کیوں قید کیا جائے۔ کوئی بندہ کسی بندے کو اللہ نہ کرے آمدن جان بوجھ کر قتل کرتا ہے، قتل ثابت بھی ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے شریعت کا حکم قصاص ہے، قتل کے بدلے میں قتل۔
لیکن اللہ نہ کرے اگر کہیں ایسا ہو بھی گیا کہ ماں باپ نے اپنی اولاد میں سے کسی کو عمدن بھی قتل کر دیا، بہت بڑا گناہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن قصاص باپ سے نہیں لیا جائے گا، قصاص ماں سے نہیں لیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں شبہ ہے کہ انہوں نے کسی اور کو مارا ہی نہیں ہے، انہوں نے تو اپنی جان کو مارا ہے، اولاد تو ان کی اپنی ہے۔ انت و مالک لابیک، تو اور تیرا مال تیرے باپ کے ہیں۔ تو اتنا بڑا حق ہے ماں باپ کا